بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے آئین کے اندر ایک بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اس کے بعد 90 روز کے اندر لازمی الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں۔ اب یہاں پر صورتحال یہ ہے، پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیوں کو تحلیل ہوئے ہوئے کتنے ہی 90 روز گزر گئے، لیکن ابھی تک الیکشن کی کوئی بھی صورتحال سامنے نہیں آ رہی۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے اس کے اوپر واضح طور پر 3 ماہ پہلے فیصلہ بھی دیا تھا، اور اس فیصلے کے آتے ہی جیسے ہی مقررہ تاریخ مکمل ہوئی تو پی ڈی ایم کی سربراہی جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے تھے، انہوں نے جا کے دعویٰ بول دیا سپریم کورٹ کے اوپر، اور اس کے بعد یہ والا کیس جو تھا وہ دب گیا۔ اب جب شہباز شریف نے 16 ماہ حکومت کے مزے لے لیے، اور جب حکومت کر رہے تھے اس وقت اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں وقت پر حلقہ بندیاں کرنی ہیں، یہ صرف اور صرف وقت کو ٹالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور انتخابات کو ڈیلے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی قانون سے لینا دینا ہے ہی نہیں۔ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر قانون کی یہ لوگ کتنی حکمرانی چاہتے ہیں اور کس لیول تک چاہتے ہیں۔ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو یہ اس مرضی کے حساب سے اپنے قانون بناتے ہیں۔ ابھی نیب ترمیم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس دن شہباز شریف پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اسی دن راتوں رات شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا اور جا کے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے، اور وہ اس کیس جس پہ ان کو صبح فرد جرم عائد ہونی تھی وہ کیس وہیں کا وہیں دب گیا، اور انہوں نے آتے ہی نیب میں ترمیم کری اور باعزت طریقے سے سارے کے سارے بری ہوتے چلے گئے۔ خان صاحب اس کے اوپر چیختے رہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن کسی نے اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دی، اور وہاں پر نہ قانون کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب لوگوں نے اپنی من چاہی ترمیم کر کے اپنے آپ کو بری کروا دیا۔ اور ابھی بھی حلقہ بندیوں کے اوپر آ کے جو ابھی کل چیف الیکشن کمشنر نے جو اناؤنسمنٹ کری ہے کہ جی ہمیں 4 ماہ لازمی چاہیے نئی حلقہ بندیوں کے لیے، اور جیسے ہی نئی حلقہ بندیاں ہوں گی ہمیں نوٹیفیکیشن مل گیا تھا، ہمیں یہ ہو گیا تھا، ہمیں وہ ہو گیا تھا۔ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ نے نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں، آپ نے ٹائم رہتے حلقہ بندیاں کیوں نہیں کری؟ جاتے جاتے آپ نے نئی حلقہ بندیوں کی سمری پہ دستخط کر دیے جی کہ نئی حلقہ بندیوں کے حساب سے ہوں گے۔ اس میں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان کا وقت کے اوپر الیکشن کروانے کا کسی بھی قسم کا کوئی ارادہ تھا ہی نہیں۔ یہ صرف اور صرف ابھی بھی جو یہ ٹائم ڈیلے کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف لیول پلینگ فیلڈ کے حساب کے لیے کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے، نواز شریف صاحب کو ریلیکسیشن ملے اور نواز شریف صاحب پاکستان آئیں اور وہ آ کے قیادت کو لیڈ کریں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جتنی حرکتیں کری ہیں اس کے اندر عوام ہمیں تو ووٹ دینے والی ہے نہیں کسی صورت۔ اب آ جاتے ہیں ذرا نواز شریف صاحب کے اوپر۔ نواز شریف صاحب جن کی 75% تک شریانیں بند ہو گئی تھیں، پلیٹلیٹس ان کے گر چکے تھے، کسی بھی ٹائم ان کو اٹیک پڑ سکتا تھا، کے ایف سی کے برگر کھا رہے ہیں وہاں پہ، میک ڈونلڈ کے برگر کھا رہے ہیں وہاں پہ، کے ایف سی کے زنگر پھوڑ رہے ہیں وہاں پہ، لیکن نہیں آ رہے تو پاکستان نہیں آ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جی طبیعت ناساز ہے۔ ایک بندہ جس کی 75% تک دل کی شریانیں بند ہوں وہ بروسٹ کھا سکتا ہے، وہ زنگر برگر کھا سکتا ہے، وہ مارکیٹوں میں گھوم سکتا ہے، یہ پتہ نہیں کون سی بیماری ہے۔ ابھی ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ کے حساب سے ان کی صرف اور صرف ان کو کسی اعلیٰ افسر کی طرف سے کوئی یقین دہانی کرا دی جائے کہ جی آپ پاکستان آ جائیں، آپ کو کچھ نہیں کیا جائے گا، آپ ڈائریکٹ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ جا کر بیٹھیں گے، دیکھیں پہلی فلائٹ پکڑ کے یہ پاکستان پہنچ جائیں گے۔ ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری نہیں ہے، ان کو جو بیماری ہے وہ صرف اور صرف وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھنے کی بیماری ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب وزارت عظمیٰ کی کرسی سے نیچے آتے ہیں اس کے بعد ان کو ہر قسم کی وہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کا پاکستان یا پوری دنیا کے اندر کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اور صرف عوام کا خون چوسنا ہے، عوام کے خون پسینے کی کمائی کھانی ہے اور اپنے محلات جا کے بنانے ہیں لندن میں اور پوری دنیا کے اندر۔ اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں وہ کر کیا رہے ہیں اس معاملے میں۔ ان کو چاہیے کہ توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواستیں دائر کریں۔ جن لوگوں نے 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہونے دیے اور جن لوگوں نے اس وقت جا کے سپریم کورٹ پہ حملے کیے تھے ان سب کے خلاف درخواستیں دائر کریں کہ جناب یہ 90 روز گزر چکے ہیں، ابھی تک الیکشن کیوں نہیں ہوئے، درخواستیں دائر کریں ان کے خلاف۔ پتہ نہیں کیوں یہ لوگ درخواستیں دائر نہیں کر رہے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ 90 روز کیا یہ 180 روز بھی گزر جائیں گے نا تو الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پہلے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، اور جیسے ہی ان کے لیے حساب برابر ہو جائے گا اور ان کو یقین دہانی ہو جائے گی، ان کو گارنٹی مل جائے گی، آپ دیکھیں 90 دن کیا یہ 9 روز کے اندر الیکشن کروا دیں گے۔ ان کو صرف یقین دہانی چاہیے۔ جیسے مولانا فضل الرحمان نے جس وقت دھرنا دیا تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھے،
اس وقت ان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ یا تو عمران خان کا استعفیٰ آئے گا یا استعفے جیسی کوئی چیز آئے گی اور عمران خان کو کرسی سے اتار دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو حکومت ملے گی۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد سے دھرنے کو ختم کر دیا اور دیکھ لیں اینڈ وہی ہوا، استعفیٰ تو نہیں آیا لیکن استعفے جیسی جو چیز تھی وہ آئی اور عمران خان صاحب کرسی سے ہٹ گئے اور اس کے بعد یہ لوگ آ کے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ جس وقت عمران خان وزیر اعظم تھا اس وقت یہ بڑا رونا گاتے تھے، مہنگائی سے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں، عوام چیخ رہی ہے، عوام یہ کر رہی ہے، عوام وہ کر رہی ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ عمران خان کے دور میں عوام حد سے زیادہ خوش تھی، کاروباری طبقہ حد سے زیادہ خوش تھا، ٹیکس اور ریونیو حد سے زیادہ جنریٹ ہو رہا تھا، ریکارڈ جنریشن جو تھی وہ چل رہی تھی ٹیکسز کی مد میں۔ اور جیسے ہی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی، جیسے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا، انہوں نے اپنے کپڑے بیچنے کی بات کری اور جو عوام کا ستیہ ناش نکالا، تب ان کو کسی بھی قسم کی کوئی چیز کا احساس نہیں ہوا کہ مہنگائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ سیٹ پہ آئے ہیں انہوں نے جو پچھلے 4 سال کے اندر نقصان کرا تھا، ان کو جو وزارتیں نہیں ملی تھیں اور جو ان کو جیب سے خرچ کرنا پڑا تھا 4 سال، وہ سارا کا سارا انہوں نے آ کے 16 ماہ کے اندر آ کے جو وصولہ ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ چینہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔